بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری اس نشست میں ہم پرنسپل آڈیو آلٹرم پارٹم پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ایک کیس پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا ایک ڈاکٹر تھا، اس پر الزام تھا کہ اس نے فراڈ کیا ہے۔ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں ملازم تھا۔ اس نے FCPS پارٹ 1 کے پرچے دیے اور پارٹ 2 کی اجازت مانگ رہا تھا کہ اب مجھے پارٹ 2 FCPS میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ اس نے جو لیٹر اجازت نامہ اپروول آف تھیسس کا پیش کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جعلی ہے۔ امتحان لینے والی اتھارٹیز کہتے تھے کہ یہ لیٹر جو اس کے پاس ہے تھیسس کا، وہ جعلی ہے۔ سائل کا موقف تھا کہ سزا دیتے وقت مجھے سنا نہیں گیا، اور جو ایگزامینیشن کی کمیٹی ہے اس نے صحیح انکوائری کنڈکٹ نہیں کی، اور نہ ہی میرے موقف کو شامل مثل کیا، شامل انکوائری کیا۔ اسی طرح جب اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل ہوئی، وہاں بھی اس کو نہیں سنا گیا، تو اس ڈاکٹر نے ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کر دی کہ ایگزامیننگ اتھارٹی جو ہے اس کا فیصلہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے کیس کو صحیح طور پر نہ تو پرکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے۔ اس طریقے سے جب یہ میٹر ہائی کورٹ میں گیا، دونوں فریقین کا موقف سنا گیا، تو عدالت نے کہا کہ ہم کیس کو ریمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ واقعی ہی ریکارڈ یہ بتا رہا تھا کہ اس کو پوری طرح اپرچونٹی جو ہے وہ افورڈ نہیں ہوئی، اور یہ کیس کو نہ سمجھ سکا، نہ الزام سمجھ سکا، اور نہ اس کا جواب دے سکا۔ لہذا ہائی کورٹ نے کیس ریمانڈ کر دیا اور ڈپارٹمنٹ کو کہا، اتھارٹی کو کہا کہ اس کی فریش انکوائری کی جائے اور اس کو الزامات سے باخبر کیا جائے۔ لہذا اس کو الزامات سے باخبر کرنے کے لیے یہ کیس ریمانڈ ہوا، اور اس طرح یہ جو پرنسپل تھا آڈیو آلٹرم پارٹم کا کہ کسی بندے کو بھی بغیر سنے سزا نہیں دی جا سکتی، تو اس پرنسپل پر عمل کیا۔ ناظرین، یہ ایک کیس جو ہے 2022 PLC CS پیج 50 پر درج ہے، وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان میں ایک شخص نے ملازمت کے لیے اپلائی کیا، وہ آفیسر تھا۔ اس نے اپنے تمام ڈاکومنٹس دیے، لیکن بینک والوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی جو پولیس ریکارڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر کبھی FIR درج ہوئی تھی۔ اس نے یہ ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا، تو بینک نے اپنے سورس سے جب اس کی ویریفیکیشن کی تو پتہ لگا کہ اس کا وہ ریکارڈ موجود ہے جس میں اس کو سزا ہوئی تھی، بعد میں یہ بری ہوا یا نہیں ہوا۔ اس طرح انہوں نے اس کو ملازمت کے کچھ عرصے کے بعد ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اس نے اپنی برطرفی کو عدالت میں چیلنج کیا، ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی کہ مجھے گرفتار کیا تھا، مجھ پہ مقدمہ ہوا تھا، لیکن میں اس میں فارغ ہو گیا تھا۔ اس طریقے سے ہائی کورٹ میں جب یہ آرڈر چیلنج ہوا کہ اس کا کنڈکٹ جو ہے، انہوں نے دیکھا ہائی کورٹ نے کہ اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، اس نے کنسیلمنٹ آف فیکٹ کیا ہے، لہذا کنڈکٹ ان بیکمنگ آف این آفیسر ہے، لہذا انہوں نے اس کی رٹ خارج کر دی۔ اور یہ پرنسپل اس میں لے ڈاؤن ہوا کہ جب کوئی بندہ ملازمت لیتا ہے اور اپنے تمام کاغذات ادارے کو دیتا ہے، تو اس میں کسی قسم کی بھی کنسیلمنٹ آف فیکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو صورتحال ہے وہ صحیح طور پر بتائی جائے۔ چونکہ اس نے صحیح بتائی نہیں تھی، لہٰذا اس کا کیس جو ہے وہ اس کی جو کانسٹیٹیوشنل رٹ تھی وہ خارج کر دی گئی۔ اسی طرح نیشنل بینک کے کچھ لوگوں نے جو عارضی ملازم تھے، ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی کہ ہم سال ہا سال سے ملازمت کر رہے ہیں،
ہم کانٹریکٹ پہ ہیں، ہم نے پٹیشن دائر کی ہے کہ ہمیں ریگولرائز کیا جائے ان لوگوں کی طرح جو پہلے وہاں کام کرتے تھے، جن لوگوں کو ریگولرائز کر دیا گیا۔ نیشنل بینک کا موقف تھا کہ یہ آؤٹ سورسز امپلائیز ہیں، ٹھیکیدار نے ان کو پرووائڈ کیا ہے، وہی انہیں عارضی ملازمت کے لیٹر دیتا ہے اور انہیں یہ ان کا پیریڈ جو ہے وہ آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں کیشیئر، سارٹر اور اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں، اسی طرح مختلف کام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ کیس جو تھی، ریٹ پٹیشن تھی، یہ ایکسیپٹ ہوئی اور اس میں کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کے دیگر ساتھی مستقل ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کی ملازمت کی جو جاب کی نیچر ہے وہ بھی پرماننٹ نیچر ہے۔ اب کیشیئر کا کام کیش پہ بیٹھنا ہے، اوپننگ اکاؤنٹ کرنا ہے اور اسی طرح وہ دیگر معاملات کو دیکھنا ہے، انٹری لگانی، انٹری کرنی، اور یہ سارے کام مستقل نوعیت کے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ان کے جو جاب کی نیچر ہے اس کو کنفرم کر دیا اور یہ کہا کہ جس طرح تم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو اس طرح ہی ان کے ساتھ ڈیل کرو، اور ان کے سٹیٹس کو انہوں نے پرماننٹ کر دیا۔ تو یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ اگر ایک آدمی ایک عرصہ تک کام کرتا ہے تو اگینسٹ دیٹ پوسٹ اس کا رائٹ بن جاتا ہے اور 90 ڈیز کے بعد وہ کلیم کر سکتا ہے کہ آئی مے بی ریگولرائزڈ ان دی پوسٹ۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم نے یہ 3 سچویشنز آپ کو بتائی ہیں، ایک وہ ڈاکٹر والی ہے، ایک یہ ریکارڈ جو پولیس کا ہے اس کے بارے میں ہے، اور تیسری جو یہ عارضی ملازم ہے ان کو کنفرم کس طرح کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، بہت شکریہ۔